اردو میں نماز پڑھنا کیسا کہ اگر کوئی اردو ترجمے میں نماز پڑھ رہا ہے، عربی میں نہیں پڑھ رہا، پڑھ اردو میں رہا ہے ترجمہ کر کے، مقصد وہی ہے، یا کسی بھی اور زبان میں انگلش میں پڑھ رہا ہے، فارسی میں پڑھ رہا ہے، ہندی میں پڑھ رہا ہے، یا کسی بھی زبان میں، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول ہے جس سے لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ ان کا ایک قول یہ تھا کہ اگر کوئی فارسی میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز قبول ہوگی، انہوں نے کہا تھا۔ تو اس پر امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شاگرد تھے، جن کو صاحبین کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی اگر عربی پر قادر نہیں ہے، اس کو عربی بالکل نہیں آتی اور سیکھنے میں اس کو ٹائم لگے گا، تو اس درجہ مجبوری میں اس کی نماز ہو سکتی ہے۔ لیکن بعد میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا تھا۔ اکثر جمہور فقہا کہتے ہیں کہ عربی کے علاوہ کسی زبان میں نماز نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، نمبر 1، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پوری دنیا میں گئے، عجم میں بھی گئے، تو وہاں عجم میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کو تو عربی نہیں آتی، لیکن کہیں سے یہ ثابت نہیں ہے کہ کسی نے جو ہے وہ عربی کے علاوہ کسی زبان میں نماز پڑھی ہو، اس لیے عربی کے علاوہ کسی زبان میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ مفتی صاحب، اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ گیا اور بندے کو احساس ہوا کہ کسی بھی لحاظ سے وضو ٹوٹ گیا ہے، گیس خارج ہو گئی ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، جو بھی ہے اسے پتہ چل گیا میرا وضو نہیں رہا، تو وہ نماز وہیں چھوڑ دے یا نماز وہ پوری کرے پھر وضو کرے پھر ریپیٹ کرے، یا اسی نماز کو پڑھ کے سلام پھیر کے؟ دیکھیں، بغیر وضو کے اور بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی، یہ تو کنفرم بات ہے۔ اب اگر مسجد وسیع ہے اور اس کے پاس نکلنے کا راستہ ہے جس سے اور نمازیوں کی نماز ڈسٹرب نہیں ہونی، تو وہ اسی وقت چلا جائے اور نماز توڑ دے۔ جی بالکل، نماز توڑ دے، اس کی نماز ٹوٹ گئی آلریڈی۔ لیکن اگر مسجد تنگ ہے، کنجسٹڈ ہے، اور وہ جائے گا تو سارے مقتدی ڈسٹرب ہوں گے، سب کی توجہ اس کی طرف آئے گی، تو یہ اوپر نیچے تو ہوتا رہے جسٹ لائک دیگر نمازیوں کے، لیکن اس کی نیت یہ ہوگی کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا، تو اس میں کسی کو بدگمانی بھی نہیں ہوگی، کسی کی نماز میں خلل بھی نہیں آئے گا، اور یہ بعد میں اس نماز کا اعادہ کرے گا۔ اچھا، یہ بھی مفتی صاحب تھوڑا سا اس چیز پہ بھی رہنمائی کیجیے گا کہ یہ ہم کہتے ہیں کہ میٹھا کھانا سنت ہے کھانے کے بعد، روایتیں تو ایسی بھی ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں ایک ہی چیز کھائی، میٹھا ایک دوسرا ڈش ہے ظاہر ہے، اور کھانے کے بعد پانی پینا کیا شرعاً منع ہے؟ کہ یہ بھی بولا جاتا ہے کہ کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس کے بعد؟ دیکھیں، بعض سنتیں جو ہیں وہ استمراری نہیں ہوتی کہ وہ پرماننٹ بیسس پر اس پر عمل کیا جائے۔ صحیح۔ حدیث میں یہ تو الفاظ ملتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ اور شہد پسند تھا، میٹھا پسند تھا، لیکن یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ ہر کھانے کے بعد میٹھا کھاتے تھے۔ آپ نے بالکل وضاحت فرما دی کہ کئی دن کے فاقے ہوتے تھے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ہم 2 چاند دیکھتے، 2 چاند کا مطلب کم از کم 30-35 دن، اور ہمارے گھر میں چولہا یا کھانا نہیں پکتا تھا، تو کسی نے پوچھا گزارا کس پر ہوتا تھا؟ فرمایا 2 کالی چیزوں پر، ایک پانی ایک کھجور۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا، اللہ مجھے ایک وقت کا ملے میں شکر ادا کروں، دوسرے وقت کا فاقہ ہو میں صبر کروں۔ تو یہ جو ہم نے 3-4 ڈشیں یعنی غریب آدمی کے دسترخوان پر بھی ہوتی ہے، اور جو سب سے غریب ہوتا ہے اس کے گھر میں بھی 20 دن کا راشن ہوتا ہے، تو یہ جو پرسپشن ہم بنا چکے ہیں، اپنی سہولیات کو ہم نے دین کا نام دے دیا ہے، اور اس کو پھر جو ہے وہ ہم وائرل بھی کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر سہولت سے مل لیا کھا لیا، نہیں ملا تو کوئی ایسی مستقل یہ سنت نہیں ہے۔ اچھا، پیٹ بھر کے کھانا، بالکل پیٹ بھر کے، اور آپ کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ آپ بھی بہت اوور ایٹنگ کر لی ہے، گناہ ہے؟ سحری میں اتنا کھانا کہ افطار تک کھٹی ڈکارے آتی ہے، اور افطار میں اتنا کھانا اور تراویح کے بعد کھانا کہ صبح سحری تک جو ہے پھر موڈ ہی نہ بنے۔ دیکھیے، بات تو روزہ ہی نہیں ہوا پھر۔ حدیث جو اس کا کانسیپٹ تھا وہ کیا تھا کہ آپ کو بھوک کی فیلنگز اور احساس پیدا ہو، تو وہ احساس تو پیدا نہیں ہو رہا۔ آج تو یورپ میں بھی انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کروا رہے ہیں، 12 گھنٹے کا جو ہے وہ
روزہ رکھواتے ہیں، اگرچہ ان کا پرسیپشن کچھ اور ہے۔ دیکھیے حدیث میں بالکل واضح فرمایا کہ بھائی ایک حصہ کھانے کا، ایک حصہ پینے کا، ایک حصہ سانس لینے کا۔ ہم تینوں حصے میں جب کھانا ڈال لیتے ہیں تو پھر آپ ظاہر سی بات ہے کہ اس سے موٹاپا بھی آئے گا، سستی بھی آئے گی، عبادات میں چستی بھی نہیں رہے گی، اور پھر آدمی جہاد کیا کرے گا اور تبلیغ کیا کرے گا؟ تو وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تن آسانی کے اندر لگ جائے گا۔ تو اسی لیے اتنا کھانا کہ تھوڑی سی بھوک باقی رہے اور جو ہے وہ آدمی اعمال کے اعتبار سے چست رہے، یہ ضروری ہے۔